پیارے بچوں السلام علیکم۔ میں نجمہ میں UPA شرط پلا کلاس 8ویں مضمون اردو موضوع یہ ماحولیاتی آلودگی، اسی کو آج ہم کنٹینیو کریں گے۔ آدھا ہم نے پڑھا تھا، آدھا کچھ رہ گیا ہے، وہ آج پڑھیں گے۔ گلی گلی محلہ محلہ اور بازاروں میں ہر طرف ریڈیو، لاؤڈ سپیکر اور گاڑیوں کا شور ہے۔ کچھ لوگ تو ریڈیو اور TV کی آواز کو اتنا تیز کرتے ہیں کہ دوسرے کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اکثر ڈرائیور اپنی گاڑیوں میں نصب ریڈیو یا ٹیپ ریکارڈر کافی زور سے چلاتے ہیں اور اتنی اونچی ہوتی ہے کہ لگتا ہے کان کے پردے پھٹ گئے۔ تو دیکھو یہ جو کیا ہے، شور جو ہوتا ہے یہ ہر گلی گلی محلہ محلہ اور بازاروں میں ہر طرف کیا ہوتا ہے، ریڈیو، لاؤڈ سپیکر اور گاڑیوں کا شور ہوتا ہے۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اپنے گھروں میں یا گاڑیوں میں کیا کرتے ہیں، اونچی آواز رکھ کر یا ٹیپ کو یا گاڑیوں کے اندر ٹیپ ریکارڈر کو کیا کرتے ہیں، زور سے چلاتے ہیں، اتنا اونچا لگاتے ہیں کہ دوسروں کے کانوں کے جو آواز انسان جو بات کرتا ہے وہ دوسروں تک نہیں پہنچ پاتی ہے، اور جو ہمارے کان کے پردے ہوتے ہیں وہ پھٹ جاتے ہیں۔ یہ شور آلودگی کی ایک اور شکل ہے۔ یہ جو شور ہے کس کا، ریڈیو کا، لاؤڈ سپیکر کا، گاڑیوں کا شور جو ہے یا اونچی آواز میں ان کو رکھنا، تو یہ آلودگی کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ یہ آلودگی خطرناک ہے۔ یہ والی جو آلودگی ہے اونچی آواز میں بولنا یا سننا، تو یہ بھی ایک کیا ہے، یہ آلودگی جو ہے یہ خطرناک ہے۔ شور سے ہمارے جسم کے مختلف اعضاء خاص کر کانوں اور دماغ پر کافی برا اثر پڑتا ہے۔ جو شور ہوتا ہے اس سے ہمارے جسم کے جو مختلف حصے ہیں، جیسے کان ہیں، دماغ ہے، تو ان پر یہ کیا ہوتا ہے، اس کا بڑا برا اثر پڑتا ہے۔ کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں؟ کیا ہم اس شور کو کم کر سکتے ہیں؟ آلودگی کی ایک بنیادی وجہ روز بروز بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے۔ آلودگی کی ایک اور وجہ بھی ہے، بنیادی وجہ یہ ہے کہ روز بروز جو ہماری بڑھتی ہوئی انسانی آبادی ہے وہ بھی ایک آلودگی کی ایک علامت ہے۔ آبادی بڑھتی ہے تو ضرورتیں بھی بڑھتی جاتی ہیں۔ جب آبادی بڑھتی ہے تو آلودگی بھی اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے، بڑھتی جا رہی ہے، اور ضرورتیں بھی بڑھتی جا رہی ہیں۔ بڑھتی ہوئی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف وسائل پر دباؤ پڑ رہا ہے۔ جو آبادی کی بڑھتی ہوئی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی بڑھتی جا رہی ہیں، اور بڑھتی ہوئی جو ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مختلف جو ہمیں مسائل جو ہوتے ہیں ان پر بھی کیا ہوتا ہے، دباؤ بڑھ رہا ہے۔ زراعت اور بود وباش کے لیے جنگل کاٹے جا رہے ہیں۔ تو زراعت اور بود وباش کے لیے کیا ہوتا ہے، جنگل کو کیا کیا جاتا ہے، کاٹا جا رہا ہے۔ آبائی ذخائر کو زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ تک آنے جانے کے لیے گاڑیوں اور موٹر کاروں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے۔ جو ہمارے جنگل ہیں ان کو بھی زراعت اور بود باش کے لیے کاٹا جا رہا ہے۔ آبائی ذخائر جو زمین ہے جہاں پہ ہم فصل لگاتے ہیں اس کو بھی کیا کیا جاتا ہے، زمین میں تبدیل کیا جا رہا ہے۔ ایک جگہ سے دوسری جگہ آنے جانے کے لیے کیا ہوتا ہے، موٹر گاڑیاں یا گاڑیاں کی جو تعداد ہے وہ بھی کیا ہوتی جاتی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ مختلف قسم کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی خاطر نئے کارخانے کھولے جا رہے ہیں۔ جو مختلف قسم کی کیا ہیں، ضرورتیں ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے نئے کارخانے کھولے جا رہے ہیں۔ ہر طرف مشینوں کی بھرمار ہے۔ ہر طرف کیا دکھ رہا ہے، مشینیں بھرمار ہیں، اور فضا میں دھواں اور گرد ہے۔ فضا میں کیا ہے، دھواں اور گرد ہے۔ تازہ ہوا ملنا محال ہو رہا ہے۔ بڑے بازاروں میں دم گھٹ رہا ہے۔ آلودہ ہوا سے نئی بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ تپ دق، TB جیسی مہلک بیماری نے پھر سر اٹھایا ہے۔ لوگ طرح طرح کی اعصابی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں۔ اس سب کا کیا علاج ہے؟ تو یہ جو ہر طرف جو مشینوں کی بھرمار ہے، فضا میں دھواں گرد ہے، تازہ ہوا کو ہمیں ملنا کیا ہے، محال ہے۔ جو بازار ہیں ان میں بھی دم گھٹا جا رہا ہے۔ آلودہ ہوا سے نئی کیا ہوتی ہیں، بیماریاں پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ تپ دق جیسی مہلک جیسی TB بیماری جو ہے وہ بھی اس نے بھی کیا ہوا ہے، پھر سے مہیا ہو رہی ہے۔ لوگ طرح طرح کی اعصابی بیماریاں
میں مبتلا ہو رہے ہیں، تو ان سب کا علاج کیا ہے؟ ہوا، پانی اور خوراک ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن یہ سب آلودگی کا شکار ہیں۔ جو ہوا ہے، پانی، خوراک ہے، وہ ہر جاندار کے لیے کیا ہے؟ بنیادی ضرورت ہے، لیکن یہ سب جو کیا ہیں، یہ سب جو چیزیں ہیں یہ آلودگی کا شکار ہیں۔ خوراک کو ہی لیجئے، پہلے ہم کس کو لیتے ہیں؟ خوراک کو لیتے ہیں۔ اناج، سبزیوں اور پھلوں کی زیادہ پیداوار کے لیے کیمیاوی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ جو ہماری سبزیاں ہیں، جیسے اناج ہے، سبزیاں ہیں، پھل ہیں، ان میں بھی کیا، ان کی پیداوار کے لیے، ان کو کمانے کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ کیمیاوی کھاد کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ کیمیاوی کھاد کے ساتھ ساتھ کیڑا مار دواؤں کا چھڑکاؤ بھی کیا جاتا ہے۔ جو کیمیاوی کھاد ہے، اس کے ساتھ ہم اپنے سبزیوں کو، پھلوں کو، اناج کو کیا کرتے ہیں؟ کیڑا مار دواؤں کا چھڑکاؤ بھی کرتے ہیں۔ یہ دوائیں فصلوں کو بیماری اور زمینی کیڑوں سے محفوظ رکھنے کے کام تو آتی ہیں، لیکن ان کیڑا مار دواؤں میں ایک قسم کا زہر بھی موجود ہوتا ہے۔ دواؤں کا کچھ حصہ فصل میں ہی رہ جاتا ہے۔ جب ان غذاؤں کو استعمال کیا جاتا ہے تو یہ زہر ہمارے جسم میں شامل ہو جاتا ہے اور بہت سی بیماریوں کا سبب بن جاتا ہے۔ تو یہ جو کیا ہے، یہ جو کیمیاوی کھاد کو ہم استعمال کرتے ہیں اپنے اناج میں، سبزیوں میں، پھلوں میں، تو یہ کیا ہے، یہ ان کو تو مار دیتی ہے، جو کیڑا ہوتا ہے